دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں ایک پررونق باتوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں؟ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور انہیں نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ عز و جل کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کو مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں سے متعلق مسلمانوں کا حال۔ ہم میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید تو ہے، وہ یہ دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے اور ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا کر دے۔ ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرما برداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مال کو زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورا کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کسی عزیزوں کی اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری اور زخمی حال سے شفا عطا کر دیتا ہے اور قریبی عزیز کے انتقال کے کچھ وقت گزر جاتے ہیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے نہیں اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے اور اپنی سابقہ گناہوں بڑی زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اسی طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتا ہے اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور انہیں کامل مسلمان بنانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ بجا النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔